اسلام آباد سے کراچی جانے والی فلائٹ پی کے 309 وقت پر روانہ ہوئی۔ تمام مسافر اپنی نشستوں پر آرام دہ تھے۔ جہاز فضا میں بلند ہو چکا تھا اور ایئر ہوسٹس کافی پیش کر رہی تھی۔ نشست نمبر 23 پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی جس کا نام سارا تھا۔ وہ پہلی بار اکیلے سفر کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی گھبراہٹ تھی مگر آنکھوں میں خواب تھے۔ اس کی ساتھ والی سیٹ خالی تھی، لیکن جہاز کے بلند ہونے کے کچھ دیر بعد ایک شخص تیزی سے آیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے کالا چشمہ پہنا ہوا تھا اور بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سارا نے ہمت کر کے کہا، آپ کو دیر نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرایا، بس آخری لمحے پر پہنچا۔ چند لمحوں بعد سارا نے ہمت کر کے کہا، آپ کو دیر نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرایا، بس آخری لمحے پر پہنچا۔ چند لمحوں بعد سارا نے ہمت کر کے کہا، آپ کو دیر نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرایا، بس آخری لمحے پر پہنچا۔ چند لمحوں بعد سارا نے ہمت کر کے کہا، آپ کو دیر نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرایا، بس آخری لمحے پر پہنچا۔ چند لمحوں بعد سارا نے ہمت کر کے کہا، آپ کو دیر نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرایا، بس آخری لمحے پر پہنچا۔ چند لمحوں بعد سارا نے ہمت کر کے کہا، آپ کو دیر نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرایا، بس آخری لمحے پر پہنچا۔ چند لمحوں بعد سارا نے ہمت کر کے کہا، آپ کو دیر نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرایا، بس آخری لمحے پر پہنچا۔ چند لمحوں بعد سارا نے ہمت کر کے کہا، آپ کو دیر نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرایا، بس آخری لمحے پر پہنچا۔ چند لمحوں بعد سارا نے ہمت کر کے کہا، آپ کو دیر نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرایا، بس آخری لمحے پر پہنچا۔ چند لمحوں بعد سارا نے ہمت کر کے کہا، آپ کو دیر نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرایا، بس آخری لمحے پر پہنچا۔ چند لمحوں بعد سارا نے ہمت کر کے کہا، آپ کو دیر نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرایا، بس آخری لمحے پر پہنچا۔ چند لمحوں بعد سارا نے ہمت کر کے کہا، آپ کو دیر نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرایا، بس آخری لمحے پر پہنچا۔ چند لمحوں بعد سارا نے ہمت کر کے کہا، آپ کو دیر نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرایا، بس آخری لمحے پر پہنچا۔ چند لمحوں بعد سارا نے ہمت کر کے کہا، آپ کو دیر نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرایا، بس آخری لمحے پر پہنچا۔ چند لمحوں بعد سارا نے ہمت کر کے کہا، آپ کو دیر نہیں ہو گئی؟ وہ مسکرایا، بس آخری لمحے پر پہنچا۔ چند لمحوں بعد سارا نے ہمت کر کے کہا، محسوس کیا کہ وہ شخص کچھ عجیب سا برتاؤ کر رہا ہے۔ کبھی وہ جیب سے کوئی پرچی نکالتا، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتا۔ اچانک اس نے سارا کی طرف جھک کر آہستہ آواز میں کہا، اگر تم میری مدد کرو تو زندگی بھر احسان مند رہوں گا۔ سارا چونک گئی، کس قسم کی مدد؟ اس نے ایک چھوٹا سا لفافہ نکال کر اس کے ہاتھ میں دبا دیا۔ یہ پائلٹ کو دے دو، فوراً، بس کہنا کہ یہ ایمرجنسی ہے۔ سارا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ لفافہ لے کر اٹھی اور ایئر ہوسٹس سے کہا، مجھے کیپٹن سے فوراً بات کرنی ہے۔ کیپٹن تک لفافہ پہنچا، کھولا گیا اور اندر ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا، جہاز کے نیچے بم نصب ہے، اگر کراچی تک پہنچنے دیا گیا تو انجام خطرناک ہو سکتا ہے۔ فوراً ہنگامی کارروائی شروع ہوئی۔ جہاز واپس اسلام آباد کی طرف موڑ دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز تیار تھیں۔ لینڈنگ کے بعد چھان بین ہوئی اور واقعی ایک مشکوک ڈبہ کارگو میں ملا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سارا کے ساتھ بیٹھا شخص دراصل انٹیلیجنس ایجنسی کا اہلکار تھا جو ایک مشتبہ کارگو کو ٹریس کر رہا تھا۔ اس نے سارا کو استعمال کیا کیونکہ اسے شک تھا کہ کہیں وہ خود بھی نشانہ نہ بن جائے۔ سارا کو بعد میں بریوری ایوارڈ سے نوازا گیا کیونکہ اس کی ہمت سے 18 جانیں بچ گئیں۔